الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو جواب بھی ارشاد فرمایا، ساتھ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا کہ میں قادر قیوم ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، اسباب کا محتاج نہیں، اسباب میرے محتاج ہیں۔ اور وہ لوگوں کا اشکال یہ تھا، یہودیوں کا بھی آپ چند دنوں سے سماعت کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے، مریم بچہ کہاں سے لے کر آ گئی ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے جوابات ہوئے، آج اللہ نے اپنے انداز میں جواب دیا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے بنا کر اس میں روح ڈالی ہے، نہ ماں تھی نہ باپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے بغیر باپ کے ایک پھونک کے ساتھ اور کلمہ کن کے ساتھ پیدا کر کے دکھایا، تمہیں کیا اشکال ہے؟ یہ میری طاقت ہے، میں ایسے کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا حق یہی ہے، اس معاملے میں تردد نہ کرو۔ یہودی بکواس کرتے ہیں، عیسائی بکواس کرتے ہیں، ان کے بکواسات میں نہ جانا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم کی مثال جیسی ہے۔ وہ کیسے جی؟ خلقہ، اللہ نے پیدا کیا، خلقہ، اس اللہ نے پیدا کیا آدم کو من تراب، مٹی سے، ثم پھر قال، اللہ نے فرمایا لہو، اس مٹی کے مجسمے کے لیے، کن، ٹھیک ٹھاک انسان روح والا ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو گیا۔ تو عیسیٰ کا بھی یہی حال ہے۔ الحق، حق ہے یہ بات، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن، پھر مت ہو جاؤ، من الممترین، شک پیدا کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ حق بات یہی ہے، اللہ ہم سب کو حقیقت نصیب فرمائے۔ یہ بات آپ قدر تفصیل کے ساتھ سماعت کر چکے تھے بڑے دنوں سے سورۃ آل عمران میں، کہ اللہ نے عمران کو جو بیت المقدس کا امام تھا، مسجد بیت المقدس کا امام، نیک پارسا متقی صالح عالم تھا، بیوی بھی نیک پارسا تھی، بڑے عرصے تک اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، اور جب دنیا سے جانے لگا اولاد مانگی ہے، دینے والا رب ہے۔ بوڑھا عالم جا رہا تھا، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو با امید کر دیا۔
عالم ہو گیا فوت، بیوی با امید ہے کہ اللہ سے مانگا تھا بچہ ہونے والا ہے۔ بیوی پھر تنہا اللہ سے مانگتی تھی، یا اللہ تو نے مجھے امید تو لگائی ہے، میرے پیٹ میں جو ہے میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کروں گی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ تو نے دے دی، ہماری آس پوری کر دی، امید لگ گئی، یہ تیرے دین کے لیے وقف، یہ دین پڑھے گا بس۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا، یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، افسوس کے ساتھ حسرت سے کہنے لگی ربی انی وضعت انثی، یا اللہ میں نے تو بچی جنم دے دی، وہ بچہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا خدا کی بندی، جو میں حکمت جانتا تو نہیں جانتی ہے۔ ولی ہونا اپنی جگہ، حکمتوں کا جاننا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے عالم بچہ مانگا تھا، دین کا کام کرے گا، عالم کتنا کام کرے گا؟ بہت زیادہ کام کرے تو عالم اپنی حدود کے دائرے میں کام کر سکتا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ فرمایا لیس الذکر کالانثی، وہ تیرا مانگا ہوا بچہ اس میری عطا کی ہوئی بچی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں ربا؟ فرمایا یہ بچی ہے میں نے جو دی ہے، لیکن یہ بچی نبی کی ماں بننے والی ہے، اور نبی جو دین کا کام کرے گا وہ اپنے کم انداز کا ہوگا۔ نبی پر وحی آئے گی، نبی رسول ہوگا، شریعت آئے گی، کتاب آئے گی، انجیل اس کے پاس۔ وہ تیرا مانگا ہوا بچہ تو صرف عالم تھا، تو میں نے تیری مانگ سے بڑھ کر دے دیا، بچی کی شکل میں دیا، لیکن تجھے کیا پتا یہ بچی کون ہے؟ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اللہ مریم پھر پلی بڑی ہوئی، آپ نے سن لیا تھا، جیسے جوانی کو پہنچی، ابھی جوانی کو پہنچی تھی، پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا جبرائیل پوری ٹیم کے ساتھ انسانی شکل میں آ گیا، وہ بیچاری پہلا غسل کر کے آئی، راستے میں جبرائیل نے کہا السلام علیکم یا امت اللہ، اللہ کی بندی السلام علیکم۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ سلام عورت کو؟ انی اعوذ بک ان کنت تقی، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر تقوی ہے، ہٹ یہاں سے۔ بڑی پاکیزہ ترین انسان، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، فرشتہ سلام کرنے آیا جبرائیل، یہ اس سے بھی حیا کر رہی تھی۔ ظالموں تم کیسی بات کرتے ہو اس مریم کے بارے میں کہ مریم ناجائز بچہ لے کر آ گئی ہے؟ یہ تو فرشتے کو بھی کہتی ہے ان کو تقیت، تقوی ہے تو ہٹو، مجھے اپنے حیا کے، پاک دامنی کے، عزت اور عفت کے دائرے میں رہنے دو۔ اس نے آگے سے کہا اللہ کی بندی ہم تو فرشتے آئے ہوئے ہیں، ہمارا ان دیگر چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ شادی سے، نہ شہوت سے، نہ کھانے سے، نہ پینے، فرشتے تو پاک مخلوق ہے، تو کیسے آئے ہو؟ اللہ کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، ایک بشارت دینے آئے ہیں، ایک اللہ کے فیصلے کی، کہ اللہ کن کے لفظ سے تجھے بچہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ آپ نے پیچھے سن لیا، اس بچے کی ساری تفصیل اللہ نے بتائی تھی۔ قال ملائکہ نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے بکلمت، اپنے ایک فیصلے کا، کن کے لفظ سے فیصلہ ہونے والا ہے، اور نام بھی اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، لقب اس کا ہوگا مسیح، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اور کیا ہوگا جی؟ وجیہۃ فی دنیا، ایسا بچہ تجھے دے گا جو دنیا میں بھی شان والا، والآخرہ، آخرت میں بھی شان والا، ومن المقربین، اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد، اور گود میں بھی وہ تقریر کرے گا، کلام کرے گا انسانوں سے عاقلانہ فصیحانہ، اور وکہلاً، بڑھاپے میں بھی کرے گا، دیر عمر میں۔ اس پر تفصیلی بات آپ نے سنی۔ اب وہ مریم کہنے لگی اچھا میرا بچہ؟ فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہہ دیا ولم یمسسنی بشر، مجھے تو بشر نے کسی نے چھوا تک نہیں ہے، تو مرد اور عورت کے اختلاط سے بچہ ہوتا ہے، میرا بچہ؟ فرمایا کذالک، اسی طرح اللہ کر سکتا ہے، تجھے بشر نے چھوا نہیں، اللہ اپنی قدرت دکھائے گا، اور تیرے بطن سے اللہ ایک بچہ پیدا کرے گا، دنیا کو اپنی قدرت دکھائے گا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، بچہ ہو کر رہے گا، اور وہ
اللہ اکبر، جبریل نے قریب ہو کر پھونک ماری گریبان میں اور اللہ نے آرڈر دیا کون، ایک انسان بن جا۔ مریم کے پیٹ کے اندر حمل پورا ہوتے ہوتے پورا بچہ بن گیا۔ یہ بھی آپ نے سنا، کیسے؟ نہ ماں کا نطفہ نہ باپ کا نطفہ، صرف اللہ کی قدرت، اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ، بچہ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اب نوجوان بچی ہے، بڑی محسوس کرنے کی لگی، یا اللہ یہ کیا، لوگوں کو کیا جواب دوں، پریشان تو تھی، اور پریشانی ہی کے عالم میں قرآن نے ذکر کیا فَأَجَاهَا الْمَحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد سے لگ گئے ہیں، ولادت کے درد لگ گئے ہیں، گھر سے نکلی شرم کے مارے، حیا کے مارے، لوگوں کو میں کیا کہوں، نکلی دور بیت المقدس سے آگے چلی گئی ہے، صخرہ ایک پیچھے چٹان ہے، چٹان سے آگے چلی گئی تھی۔ یہ عیسائی اسی کو چومتے چاٹنے کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں جب چلی گئی، خشک کھجور کا تنا دیکھا، وہاں ٹیک لگا کر اپنا سہارا لیا، اللہ نے بچہ دے دیا۔ فَأَجَاهَا الْمَحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا خشک تنا، بچہ ہو گیا۔ رب نے فرمایا پریشان نہ ہونا، بڑے دور سے چل کر آئی نا، بھوکی ہے، کھانا دوں گا۔ کھجور کو اللہ نے اپنی قدرت سے تر و تازہ کر دیا، شاداب کر دیا، اس پر پھل لگا دیا، پھل کھجور پک گئے ہیں ایک دم میں۔ واہ ربا، رب کہتا ہے یہ ساری میری قدرت کے کرشمے ہیں، میں قادر ہوں۔ اور اب کہا حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اب کھجور کے تنے کو ہلا، تیری طرف تازہ کھجوریں آئیں گی۔ یہ کھا، اور جبرائیل نیچے حیا کے تقاضے پر، فرشتے جہاں عورت اپنے محسوس حالتوں میں ہو یا آگے پیچھے ہو وہاں فرشتہ سامنے نہیں آتا ہے، عورت کا سر بھی ننگا ہوتا اور فرشتہ نہیں آتا رحمت والا، تو وہ ذرا نیچے، اس نے پر مارا، نیچے چشمہ نکل گیا۔ اللہ نے کہا، فرشتے نے قریب آ کر کہا السلام علیکم، اللہ کہتا کلی، یہ کھجوریں کھا، وشربی، یہ پانی پی، وقری عینا، بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے کیسا حسین بچہ دے دیا ہے۔ اور کہا جی میں قوم میں کیسے جاؤں؟ کہا چھوڑ قوم میں جانے کو، میں رب جانوں، میرے کام جانے، بچے کو لے کر جانا، جب کھجوریں کھا، جب دل چاہے گا چلی جانا۔ کھجوریں کھاتی، پانی پیتی رہی، بچے کو لے کر جانے لگی۔ کہا کیسے؟ اللہ اکبر، وہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ فرمایا یہ کہہ دینا لن اکلم اليوم انسیا، میرا تو چپ کر ہو جائے، میں نے تو بات کرنی نہیں ہے۔ لوگوں نے ڈانٹا، کیا آپ کریں پھر، تو بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے، شادی نہیں تیری۔ اللہ اکبر، کا بڑی باتیں کی ہیں اس نے۔ آفا اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے سے پوچھو کہاں سے آیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے سے بات کیسے کریں جو گود میں ابھی ابھی پیدا ہوا، 2 دن ہے، 1 دن ہے۔ ڈانٹا اس کو، اس سے بات کریں۔ بچہ ماں کی گود میں اٹھایا ہوا، سیدھا تھوڑا سا سر اوپر کیا، بچے نے تقریر شروع کر دی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم تھے۔ بچے نے فوراً کہہ دیا، یہ تھا وہ بچہ بچپن میں بات کرے گا۔ فرمایا قال انی عبد اللہ، او لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں۔ یہودیوں پر، عیسائیوں پر بھی رد عیسائی کہتے ہیں آج بھی کہ میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے۔ فرمایا ابن اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ کی بات کر۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل جیسی کتاب دینی ہے، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ، لمبی تقریر کی، دنیا حیران۔ یہ بچہ ہو گیا، لیکن پھر بھی دنیا آج تک یہودی بکواس کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آج اللہ نے ساری تفصیل بتا دی۔ یہودی آج بھی کہتا مریم فلاں ہے، بیٹا فلاں ہے، عیسیٰ واجب القتل ہے، یہ جائز طریقے سے نہیں آیا، ناجائز طریقے، فلاں فلاں فلاں، بک 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 بک۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر عیسائی مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے سارے نبی برحق، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا ادب، سب کا احترام، لیکن اتباع محمد کریم اللہ۔ آج اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا، یہودیوں کو بتایا
دنیا کو بتایا کہ بک بک نہ کرو، نہ مریم کے بارے میں کرو، نہ عیسیٰ کے بارے میں کرو علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال جیسی ہے۔ آدم کی پیدائش میں غور کر، تجھے نظر آئے گا اللہ کی قدرت کیسے کام کر گئی۔ جو قدرت آدم کو بنانے میں کام کر گئی ہے وہی قدرت عیسیٰ کے بنانے میں بھی کام کر گئی ہے۔ فرمایا دونوں اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اب آدم کی قدرت کیسی تھی آگے ذکر کیا، خلقہ من تراب، یہاں تو ماں بھی ہے وہاں باپ پہ اور ماں دونوں نہیں ہے۔ آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ جو رب ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ رب بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ فرمایا خلقہ من تراب، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، یہ تو پھر بھی ماں سے پیدا ہو گیا ہے، مریم سے، وہ تو مٹی سے پیدا ہوا۔ وہاں تم مانتے ہو کہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گیا آدم، تو ظالموں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا، بکواس نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہودی بہت بکواسی ہیں، اسی لیے چند دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا، عیسائی ان سے بکواس والے لوگوں سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہوتی۔ وہ کیسے؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کو کیسے پیدا کیا، مٹی سے کیسے پیدا کیا، قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا اللہ۔ اور دوسری جگہ بھی قرآن بولتا ہے، یہاں بھی بولا، اللہ کے نبی نے بھی تشریح کی ہے تفصیل سے۔ فرمایا اللہ نے جب آدم کی پیدائش کا فیصلہ کیا، یہ زمین و آسمان پہلے بن گئی تھی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ روئے زمین کی مٹی میں سے ہر قسم کی مٹی میں سے مٹی لاؤ، کالی مٹی سے کالی مٹی اٹھا کر لاؤ، سفید مٹی سے سفید لاؤ، سرخ مٹی سے سرخ لاؤ، اور مٹیالہ رنگ جو ہے وہ لاؤ، قدرہ رنگ ہے وہ لے آؤ، ہر رنگ کی مٹی لے آؤ۔ زرخیز مٹی سے بھی آئی مٹی، بنجر قسم کی مٹی وہ بھی آئی، کلر والی مٹی بھی آ گئی، ریت بھی آ گئی، ہر قسم کی مٹی لائی ہے، مختلف رنگ والی مٹی، مختلف صلاحیتوں والی مٹی۔ کوئی زرخیز مٹی ہے بڑے فصل دیتی ہے، کوئی ہلکی مٹی ہے ہلکا فصل دیتی ہے، کلر والی مٹی کچھ نہیں دیتی ہے، ریتلی مٹی صحت و ترش، لے آؤ ساری۔ لایا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اس مٹی کو پانی ڈالو، گوندو، گارا بنا دیا، گارا بنا کر رکھا اس کو، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو۔ فرمایا انسان کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے کھنکھناتی مٹی، ٹھکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، گارا بنایا، گارا بنا کے رکھ دیا۔ اب گارے کے اوپر لگاتار سورج لگ رہا ہے، سورج تو تھا، میں نے کہا زمین آسمان تو تھی، سورج تیز لگا، گارے کے اوپر ہول مضبوط ہو گیا، ہول ہو گیا نا اوپر والا حصہ، خشک ہو گیا، تو خشک وہ ہول ہے۔ اب وہ اس کے اوپر ہاتھ مارو تو جیسے ٹھکری، ادھر کمار کے پاس دیکھی نا ٹھکری، کوئی گڑا ہو کوئی چیز ہو اس کے اوپر مارو تو وہ کھنکھناتا ہے۔ فرمایا سلسال بجنے والی، کھنکھناتی۔ اب مٹی تھی، اندر اوپر ہول ہو گیا ہے، جب اوپر ہول جن گئے وہ بولنے لگ گیا، اندر والا کیچڑ بدبودار ہو گیا۔ رب کہتا ہے میری طاقت دیکھو، میں کرتا کیا ہوں۔ من ہمائن مسنون، آدم کو ہم نے پیدا کیا، اندر کا کیچڑ ہمائن، وہ کیچڑ تھا مسنون، بدبودار، اوپر کھنکھناتی مٹی، اور میں نے اس سے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو کہا اب ایک مجسمہ بناؤ، ٹھیک ٹھاک مجسمہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنانا شروع کیا، فلاں چیز لگ جا، فلاں چیز لگ جا، یہ بازو لگ، یہ جوڑ لگ جائیں، یہ انگلیاں لگ جائیں، یہ ناہن لگ گئے، لمبے قد کا ایک آدمی کھڑا کیا اللہ نے، کتنا 60 گز کا لمبا آدمی کھڑا ہو گیا، مٹی کا مجسمہ اللہ نے بنا دیا قدرت الہی سے۔ اللہ نے کہا یہ کر، یہ سارا ہو گیا، وہ گارے سے۔ اللہ کہتا میری قدرت دیکھ، بظاہر گارا، بناتا میں کیا، مجسمہ بنایا، مجسمہ بنا کر میں نے ٹھیک ٹھاک بنایا، مٹی تھی، اس مٹی کو میں نے گوشت پوست میں بدل دیا،
گوشت بن گیا، پوست بن گیا، ہڈیاں بن گئیں، واہ خدایا تیری قدرت، اور گوشت پوست ہڈیاں بن گئیں، رگیں بن گئیں، شریانے بن گئے، پٹھے بن گئے، سارا کچھ بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت سے کہہ دیا فَأَنفَخُ فِيهِ روحی، پھر میں نے اب پھونک ماری اس کے اندر، اللہ قدرت ہے، میں نے پھونک ماری اس کے اندر، روح چلی گئی۔ روح چلی ہے تو آدم بولنے لگ رہا ہے، 60 گز کا لمبے قد کا آدمی بول رہا ہے، اور میں نے بولنے کے ساتھ ہی کہا انی، میں تو تجھے بناتے انی جاعلک نبیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تجھے اپنا نائب بھی بنا دیا، خلیفہ بھی، اور میں تجھے اپنا نبی بنا دیتا ہوں۔ نبی، یہ پہلا انسان دنیا میں آیا، کون آیا؟ پہلا انسان بنایا کس نے؟ باپ کے، ماں کے مٹی سے بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی بات، اللہ کے نبی نے بتایا یہ آدم ہے، یہ ہمارا باپ ہے سب کا۔ آدم کی پیدائش میں مٹی کے مختلف رنگ، اولاد میں مختلف رنگ، کسی کوئی اولاد سفید، کوئی گوری، کوئی کالی، کوئی درمیانی، کوئی کیا کوئی کیا۔ ارے مٹی میں مختلف رنگ، تو باپ کی اولاد میں بھی رنگ آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ سارے رنگ تمہارے باپ کے اندر تھے، اسی رنگ کا اثر آ گیا ہے، کسی کو گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں ہے، سارے آدم کی اولادیں۔ اور اللہ اکبر، مزاج میں بھی فرق ہے، آدم کی مٹی میں فرق تھا، اور بعض مزاج میں ایسے دھیمے اور نرم، ہر بات کو لیتے ہیں سمجھ کر، پھر آگے دنیا کو سیراب کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں، اسی کی اولاد میں نبی آئے، علماء آئے، زرہیز مٹی سے زرہیز لوگ پیدا ہو گئے، اور بعض ایسے بھی آئے کلر والی مٹی بھی کبھی اثر آیا، ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے کلر والے آ گئے، ترش بھی آ گئے، بعض لوگوں کا مزاج ذرا سخت، بعضوں کا نرم، تو مٹی کے اندر بھی ایسے انداز ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، سخت مزاج والے کو بھی برداشت کرو، نرم کو بھی برداشت کرو، یہ سارے آدم کی اولاد کا اثر ہے، مٹی کا اثر ہے۔ تو اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں میں آدم کو خلقہ من تراب، میں نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، پھر اللہ نے 60 گز کا لمبا انسان بنانے کے بعد کہہ دیا، قال لہو، اس کو کہہ دیا کن، ٹھیک ٹھاک انسان ہو جا، فیکون، وہ ٹھیک ٹھاک انسان ہو گیا، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، بول رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے، یہ ایک کائنات میں زمین پر، آسمان پر پہلا انسان آیا، نبی، اول بشر، پہلا بشر، وکان نبیا مکلما، اور تھا نبی بھی مکلم، جس سے اللہ باتیں کر رہا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ واہ ربا تیری طاقت ہے، مکلم ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں ڈارون کا، ڈاکٹر صاحب ڈارون کا نظریہ غلط، ڈارون کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں۔ ڈارون کیا کہتے ہیں، اور اس کی یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اور لمبی تفصیلوں میں آگے چلے جاتے ہیں، اس کی لمبی تھیوری ہے۔ پھر کہتا ہے سب سے پہلے انسان نہیں تھا، بندر تھا، پھر بندر سے ترقی ہوتے 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 پھر انسان بن گیا، پھر یہ جنگل میں تھا، جنگل سے نکل کر شہری آبادی میں آیا، پھر تہذیب آئی، تمدن آیا، یہ انسان بنا۔ اور پھر اس کی کہتے ہیں دم کے ادھر، کئی کہتے ہیں بیٹھتے بیٹھتے دم گھس گئی ہے۔ ہاں نا جی، پاگل نہیں ہے۔ ارے ڈارون تیری دماغ کو مانے یا رب کے قرآن کو اور حدیث کو مانے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ انگریز کہتا ہے ڈارون ٹھیک کہتا ہے، ارے ڈارون کہاں سے بولتا ہے؟ اور کہتا ہے انسان پہلے بندر سے ترقی کر کے آیا، پھر ہم کہتے ہیں ترقی کر کے یہ انسان بنا، آگے ترقی کر کے کہیں اور بھی جانا۔ یہ 60 گز سے ترقی اس کی ہوتے 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 آتے 5 فٹ کا 4 فٹ کا ہے، یہ چنگی ترقی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ تو ترقی نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا انسان تھا، اعلیٰ ترین تھا، نبی تھا، کامل انسان تھا، نہ بندر تھا نہ کچھ تھا، پورا انسان تھا۔ اور بشرن کان نبیًا مکلمن، کہ یہ بشر تھا پہلا، اور نبی بھی تھا، مکلم بھی تھا۔ اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے۔
فرمایا یہ ہے، جب آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا رب کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ظالموں شک کیوں کرتے ہو پھر؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک نہ کرو، ادھر بھی اللہ کی قدرت، ادھر بھی اللہ کا امر، ادھر بھی اللہ کا امر ہے، پھر تمہیں تردد کیا ہے؟ جب تم آدم کو نبی بھی مانتے، عیسائی مانتے ہیں آدم کو نبی مانتے ہیں، بگڑا ہوا ڈارون انگریز نہیں مانتا ہے، باقی تو انگریز مانتے ہیں، عیسائی ہیں انگریز، ان میں کئی فرقے ہیں۔ آدم کو مانتے ہو، ہمارا والد محترم ہے، ہمارا دادا محترم ہے، ہمارا باپ ہے سب کا، ساری کائنات کا، تو آدم کو مانتے ہو کہ آدم اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گیا بغیر ماں اور باپ کے، تو پھر یہ بھی مانو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا عیسیٰ کو بکواس نہ کرو، جس طرح آدم کی تخلیق میں نہ باپ کا اثر نہ ماں کا، اسی طرح عیسیٰ کی تخلیق میں نطفے کا اثر بھی نہیں۔ ظالمو تم کہتے عیسیٰ غلط آدمی ہے، اللہ نے اس کی پیدائش میں نطفہ برداشت نہیں کیا، بعد میں کیسے تم بکواس کرتے ہو عیسیٰ کے بارے میں؟ عیسیٰ تو عظمتوں والا انسان تھا، نبی تھا، عظمتوں والا انسان تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اور یہ دنیا میں اللہ نے مثالیں دیں، آدم کو بغیر باپ ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ رب العالمین نے چٹان سے پیدا کر دیا، نہ باپ تھا نہ ماں تھا، تو کبھی کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے، اور اماں حوا جو ہماری والدہ محترمہ ہیں اس کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے علیہ الصلاۃ والسلام، اور حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ وہ تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے سوئے آدم علیہ السلام، اللہ نے اکیلا جنت میں تھا، آدم علیہ 60 گز کا لمبا قد، جنت میں نعمتیں سب کچھ ہے، لیکن بندہ مانوس نہیں ہوتا ہے نا، اپنی جیسا بندہ نہ ہو تو اکیلا ساری نعمتوں میں بندہ پھرے، باغوں میں کچھ نہیں، اکیلا ہوں، تنہائی جی، کوئی بھی نہیں ساتھ، کوئی دوست ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ایسا دوست دوں گا جو تیرا جنسی تسکین بھی کر دے گا۔ آدم علیہ السلام سوئے، اوپر والی بائیں پسلی کو اللہ نے نکالا پسلی کو کا کن، ٹھیک ٹھاک ایک آدم کے رفیقہ حیات بن جا، 360 جوڑ لگے، گوشت لگا، پوش لگا، ٹھیک ٹھاک حسین جوان کی 60 گز کی خاتون بیٹھی ہوئی، آدم علیہ السلام سو کر اٹھے، پریشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جاگے تو یہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کہا السلام علیکم یا عبداللہ، اللہ کے بندے میں السلام علیکم۔ اس نے کہا ماشاءاللہ، من انت، تو کون؟ اس نے کہا انا زوجک، میں تیری بیوی ہوں، حوا کہتے ہیں مجھے۔ اللہ نے فرمایا آدم تیرے میں نے اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں اب جنت کے مکین رہو، جنت تمہاری سکون، مزے کرو۔ یہ اللہ نے پیدا کیا آدم کو بغیر ماں اور باپ کے، حوا کو بغیر ماں کے، باپ ہے آدم، ماں نہیں ہے، عیسیٰ کا علیہ الصلاۃ والسلام کا باپ نہیں بغیر ماں کے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ باقی دنیا میں اللہ نظام چلائے، ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ فرمایا الحق من ربک، حق بات یہ ہے، نہ ڈرون ٹھیک کہتا ہے نہ یہودی صحیح کہتے ہیں، حق یہی ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، بکواس نہ کیا جائے۔ فلا تکن من الممترین، ممترین میں سے نہ ہونا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شک اور تردد سے محفوظ فرمائے، اپنی قدرتوں کا یقین کامل نصیب فرمائے، اللہ اپنی قدرت ہی سے ہماری ضرورتوں کو بھی غیب سے پورا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ